بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سرزمین سندھ کے مشہور بزرگ اور عارف حضرت سلطان الاولیاء خواجہ محمد زمان لواری شریف رحمۃ اللہ علیہ کی سوانح خاندان سلسلے مشائخین اور آپ کے ارشادات، ملفوظات اور کرامات پر مشتمل کتاب فردوس العارفین ایک مستند تذکرہ ہے جو میر بلوچ خان ولد میر مکرم خان ٹالپور کی تصنیف ہے۔ میر بلوچ خان ٹالپور 1150 ہجری یعنی 1736 عیسوی میں ضلع نوشہر و فیروز کے شہر صوبہ دیرو کے قریب تولد ہوئے تھے۔ وہ 1182 ہجری میں حضرت سلطان الاولیاء کے مرید بنے اور 1188 ہجری میں حضرت سلطان الاولیاء کی وصال اور تدفین کے وقت بھی موجود تھے۔ انہوں نے 1201 ہجری میں فردوس العارفین تصنیف کی۔ میر بلوچ خان خواجہ گل محمد رحمۃ اللہ علیہ کے دور میں بھی موجود رہے اور خواجہ محمد زمان ثانی رحمۃ اللہ علیہ کے دور میں یعنی 1807 عیسوی میں وفات کی۔ میر بلوچ خان کی مزار لواری شریف میں واقع ہے۔ فردوس العارفین پر اردو زبان میں پروفیسر ڈاکٹر مسعود احمد کے تعاون سے شیخ محمد یونس باری نے کام کیا تھا، جو حاجی سلیمان موتی والا کی نگرانی میں جماعت لواری شریف نے 2002 میں شائع کیا تھا۔ البتہ سندھی زبان میں ڈاکٹر عبدالغفار سومرو کی تحقیق کے ساتھ یہ کتاب سندھ یونیورسٹی جامشورو میں قائم ڈاکٹر این بلوچیئر نے 2021 میں شائع کیا ہے۔ مواد کے حوالے سے فردوس العارفین کے 2 حصے ہیں۔ پہلے حصے میں حضرت خواجہ محمد زمان رحمۃ اللہ علیہ کے آباء اور اجداد، مشائخین طریقت وغیرہ کا بیان ہے، جس میں مخدوم آدم چھٹوی رحمۃ اللہ علیہ کی اولاد اور خلفاء خواجہ ابو القاسم نقشبندی، خواجہ ابو المساکین ٹھٹوی رحمۃ اللہ علیہ اور خواجہ محمد زمان کے والد شیخ حاجی عبداللطیف رحمۃ اللہ علیہ شامل ہیں، جبکہ دوسرے حصے میں حضرت سلطان الاولیاء کے حالات، واقعات، کرامات، مقولات اور ملفوظات دیے گئے ہیں جو 160 سے زائد ہیں۔ ان مقولات میں بعض مقولات فتح الفضل میں بھی موجود ہیں جو حضرت مختوم عبد الرحیم گروہری رحمۃ اللہ علیہ کی تصنیف ہے، جبکہ کافی مقولات نئے ہیں جو میر بلوچ خان نے حافظ ہدایت اللہ، خواجہ گل محمد اور دیگر روایات کے ذریعے جمع کیے ہیں۔ فردوس العارفین میں قرآن مجید کی آیات، احادیث، مقولات تصوف و عرفان، بزرگان اور صالحین کی حکایات اور فارسی اشعار کا بھی ذخیرہ موجود ہے، جبکہ حضرت سلطان الاولیاء کے بیان کردہ ذکر الہی، حضوری قلب، شریعت، طریقت، معرفت اور حقیقت، فقر اور فقیری، فنائیت دنیا، عشق حقیقی، سالکین کے اوصاف اور مرشد و مرید کے آداب کے حوالے سے بھی ارشادات موجود ہیں۔ ایک جگہ پر خواجہ نقشبند رحمۃ اللہ علیہ کا ارشاد نقل کرتے ہیں کہ ذکر الہی کا مغز اور روح یہ ہے کہ قلب ہمیشہ حاضر ہو۔ خواجہ عبید اللہ احرار فرماتے تھے کہ بارگاہ حق میں ایک لمحے کا حضور حاصل ہونا روح زمین کی بادشاہی سے بہتر ہے۔ جو سالک شریعت محمدی پر ثابت قدم ہے لیکن سلوک میں ناقص ہے تو بھی خاتمہ بالخیر ہوگا۔ اگر سلوک میں کامل ہے لیکن شریعت سے ایک بال برابر پیچھے ہے تو اس کی عاقبت اچھی نہیں ہوگی۔ حضرت سلطان الاولیاء حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے عشق اور نعت میں فارسی کا اکثر یہ شعر پڑھتے تھے کہ محمد عربی کہ آب روئے ہر دو سراست، کسے کے خاک درش نیست خاک برسر اوست، یعنی سیدنا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم دونوں جہاں میں ہماری عزت اور آبرو ہیں۔ جو کوئی شخص خود کو در مصطفیٰ کی خاک نہیں سمجھتا، ایسے بدبخت شخص کے سر پر مٹی ہو۔ ایک دفعہ بایزید بستامی نے مناجات کی کہ اے خدا مجھے اپنا وصال نصیب فرما۔ آواز آئی کہ جو شخص اسباب دنیا میں جکڑا ہو وہ وصال یار کی دولت حاصل نہیں کر سکتا۔ اے بایزید تم بھی تو کوزہ اور چٹائی رکھتے ہو۔ کہتے ہیں کہ اس کے بعد حضرت بایزید بستامی رحمۃ اللہ علیہ نے یہ اعلان کیا کہ اے لوگو یہ کوزہ اور چٹائی بھی بایزید اور وصال یزداں میں حجاب اور پردہ ہے۔
وحدت الوجود اور وحدت الشہود کے تناظر میں حضرت سلطان الاولیاء رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے کہ سمندر ایک ہے لیکن اس کی لہریں لاکھوں ہیں، سمندر ایک ہے لیکن اس کی لہریں لاکھوں ہیں، چہرہ ایک ہے لیکن آئینے بے شمار ہیں۔